السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمد لله عبدا یا یہ تقریر ہے. قبل اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے اعتراضات پیش کریں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ طلاق کہتے ہیں کہ اس محمد اسلام میں طلاق سے کیا مراد ہے. دراصل اسلامی قوانین کی روشنی میں طلاق کا جو حکم ہے، طلاق کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جو شرعی تعلق قائم ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، اس کو طلاق کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ نے میں طلاق کی تعریف بتائی. اب ہم آپ کے سامنے پہلا اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے طلاق کو لے کر عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کی اور ایسا ظالمانہ نظام کیوں بنایا ہے. اسلام کا کوئی بھی نظام ظالمانہ نہیں کی بلکہ سراپا حکمت ہے. آپ طلاق کا ہی نظام لیجیے. آپ امیجن کیجیے کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. مرد عورت کے واجب و جائز مطالبات پورے نہیں کر رہا ہے اور عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی ہے. ان کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی اس طرح سے گزارنے سے بہتر ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے اور ان کی کہیں اور شادی کرا دیا جائے، کیونکہ سب لائف پارٹنرز ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی آپس میں مثال ملے. تو یہ قانون اسلام عورت کے لیے رحمت ہے. چلیے مان لیا کہ طلاق عورتوں کے لیے صحیح مند نہیں بلکہ رحمت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ طلاق صرف مرد کا طلاق کا اختیار دینا، عورتوں کو نہ دینا، یا عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. یہ قانون بھی سراپا رحمت ہی ہے. آپ دیکھیے اسلام نے 1400 سال پہلے اس بات کو ثابت کر دیا تھا اور آج تحقیقات اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ فطرتاً مرد اور عورت کے ذہن میں فرق ہوتا ہے. دونوں کی ساتھ الگ ہوتی ہے. مرد کسی معاملے کو گہرائی سے اور گہرائی سے سوچتا ہے، عورت جذبات میں بہہ جاتی ہے، جلدی فیصلہ کر لیتی ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں فرق ہوتا ہے. مرد کا جو برین ہوتا ہے وہ عورت کے مقابلے 10 سے 15% زیادہ ہوتا ہے، اور مرد کے برین میں وائٹ میٹر زیادہ ہوتا ہے، یعنی سفید مادہ. وائٹ میٹر کا تعلق زیادہ تر کس چیز کو گہرائی سے اور گہرائی سے سوچنے سے ہوتا ہے، اور عورت کا جو برین ہوتا ہے اس میں گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے، یعنی سرمئی مادہ. اس کا تعلق احساسات اور جذبات سے زیادہ ہوتا ہے. اور سائنس اس بات کو بھی کہہ رہی ہے کہ مرد ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچتا ہے اور ایک پیسہ کرتا ہے، عورت کے ذہن میں ایک ہی وقت میں مختلف خیالات آتے ہیں. تو انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ قانون بنایا ہے.